جو ان کی اب سرپرستی کر رہے ہیں جیل میں، یہ ان سب کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہوئی ہے. ہمارے بار بار کہنے پر عدلیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس چیز کا. بار بار عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ایشوز اٹھے لیکن عدلیہ خاموش رہی. تو 25 کروڑ عوام کی آخری امید ہی یہ عدلیہ ہے. ابھی اگر فرض کریں عدلیہ بھی خاموش رہیں، وہ بھی ایک سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کا تاحیات چیئرمین، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ آواز نہیں اٹھاتے، انصاف نہیں کرتے، تو پھر عام شہری کی کیا حیثیت ہے؟ عام شہری کی کیا توقعات رہے گی اپنی عدلیہ سے؟ اور جب عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گا تو پھر عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی، اور جب عوام انصاف کرتی ہے تو وہ پھر بہت خطرناک انصاف ہوتا ہے. پھر وہ انصاف، اس انصاف کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، نہ پارٹی کے مشران کا بس چلتا ہے، نہ اداروں کا بس چلتا ہے، نہ عدلیہ کا بس چلتا ہے. تو عوام کو انصاف لینے سے پہلے عدلیہ کو تھوڑا سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. جب سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا ہے تب سے لے کر آج تک ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ناجائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کی ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو. اس میں کیا غیر آئینی ہے؟ اس میں کیا غیر قانونی ہے؟ لیکن ان کی اخلاقی اور ذہنی پستی دیکھے کہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم اور پورے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، اس کی آنکھ کا ایشو ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اور یہ ہم بہانے نہیں کر رہے. یا عمران خان صاحب جیل میں تنگ نہیں ہوئے کہ وہ جو ہیں جعلی پلیٹلیٹس گرائے اور جعلی رپورٹس سے ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہوں. ان کا جینون ایشو ہے. جب جعلی پلیٹلیٹس گرتے تھے اور جعلی رپورٹس بنتی تھی تو پھر جو ہیں اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے. تو ابھی اگر فرض کریں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو موجودہ حکومت میں ہے، جو عدلیہ انصاف نہیں کر رہی، یا جنہوں نے اغوا کیا، یہ سارے ذمہ دار ہیں. پھر ان سے سوال ہوگا، عوام سوال پوچھیں گی، ان کو جواب دینا ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جماعت کو، ایک جماعت کے لیڈر کو اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دوسرے درجے کا شہری بناتے پھریں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں چلے گا. ابھی کل عمران خان صاحب کا کیس ہے، 3 ججز کی بینچ ہے، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس نعیم اختر صاحب، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب. یہ کل عمران خان صاحب کا کیس سن رہے ہیں. ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں. اور آپ تنخواہ اس بات کی لے رہی ہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. آپ نے صرف فیصلے نہیں کرنے، آپ نے عوام کو، عوام کی دل کی دھڑکن کو، عمران خان صاحب کو انصاف دینا ہے. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کل آپ کیس سن رہے ہیں. ہمارا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو جس پر وہ مطمئن ہو. تو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، وکلاء کی ملاقات کا اور فیملی کی ملاقات کا. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کل یہ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں انتہائی تشویش ہے. یہ جو سرکاری رپورٹ جمع ہوئی ہے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اور قوم کو اعتماد میں صرف اور صرف ان کی فیملی ہی لے سکتی ہے. تو کل ملاقات بھی کو لی جائیں. ہمارے جو ججز یہ کیس سن رہے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کہ کل ملاقات بھی ہونے دی جائے اور عمران خان صاحب کا علاج بھی ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے آج کا. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل خان نے، جیم صاحب نے آپ کے سامنے مطالبات رکھ دی ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد پوری قوم میں تشویش ہے، اور وہ تشویش تب ختم ہوگی
جب عمران خان کو ان کی فیملی اور اس کی ذاتی معالجین جتنی بھی ہے جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان کے روبرو جو ہے نا بہترین اسپتال میں شفٹ کیا جائے. اور کل چونکہ کیس لگا ہوا ہے تو ہماری عدالت سے یہ التجا ہے، ریکویسٹ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو انصاف دیا جائے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. اور میرٹ پہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیل میں تھے اور بیمار ہوئے تو ہماری حکومت نے اس کو اسپتال منتقل کیا، اس کو پوری فیسلٹی دی. جتنا وقت وہ ہسپتال میں رہا اس کی حوالے سے ہم نے کوئی اس میں حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. پھر اس کے بعد اس کی جو دوسرا ایشو آیا، پلیٹلیٹس کی جو ایک رپورٹ آئی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس تھی، کیا پوزیشن تھی. لیکن اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ریکمنڈیشن پہ، جو اس وقت خود بیمار ہے، جیل میں ہے اور کینسر سروائیور ہے، اس کی رپورٹ پہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر عدالت جو ہے نا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. یعنی ہم اس وقت تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. ایک بھی جو عمران خان کا جو ڈیمانڈ ہے، ہمارا ڈیمانڈ تو صرف یہ ہے کہ عمران خان کے جتنے کیسز ہیں اس میں انصاف دیا جائے. اس میں انصاف یہ ہمارا حق ہے. نہ ہمارے آئینی حقوق جو ہے نا اس وقت ہمیں مل رہے ہیں، نہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کے مطابق بھی ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. یعنی ایون جیل مینول کے مطابق، جیل رولز کے مطابق جو اس کا حق ہے، جو عام ایک مرڈر کو، ایک اسمگلر کو، جتنی بھی کریمنلز ہیں اس کو یہ اس قسم کی فیسلٹی، عمران خان دہشت گردوں کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. جبکہ عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے اس ملک کے لیے بہت عزت دی، یہ اس ملک کا پرائم منسٹر رہا اور اس ملک کے لیے ایک پہچان ہے. اس کی بنیادی حقوق اور جن ونمل کے مطابق اس کی حقوق نہیں دی جا رہی. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حد تک نہ جاؤ. آپ ویسے گئے ہیں، یعنی جتنے تحریک انصاف کے خلاف جو ہوا، جو ہمارے ورکر کے ساتھ جو ہوا، جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہو گیا. یعنی چادر اور چاردیواری کی پامالی، بنیادی انسان کی بدترین وائلیشن، کوئی ایک ایسا کام نہیں. تو اس لیے میں آج ہم چونکہ ٹاپک نہیں بڑھا رہے، ہم صرف ایک اس ایجنڈے تک اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں. باقی ڈیٹیل جو ہے نا چیف منسٹر صاحب نے بات کی ہے. ہمارا مطالبہ یہی ہے. ہم کل سپریم کورٹ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے. اور سپریم کورٹ میں ہم اس سے جو ہے نا انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں. اور یہ عدالتوں کے لیے بھی امتحان ہے اور یہ عام پبلک کا اعتماد اگر بحال کرنا ہے تو کل کا فیصلے میں وہ ہمیں امید ہے کہ وہ انصاف دیں گے. باقی اگر آپ کی کوئی کوشچن ہو تو وسیم صاحب جو آفر آج آپ مانگ رہے ہیں حکومت سے اسپتال شفٹ کرنے کی، یہ تو 2-3 مہینے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے آفر کی گئی تھی کہ فیملی ممبرس کو بھیجا جائے گا ساتھ. مسٹر گوڈ صاحب سے بھی ہم نے پوچھا، کیا کریں مسٹر گوڈ صاحب کو آفر کی کہ گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر جائیں گے خان صاحب کے ساتھ اور ان کو شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا. کیوں یہ آفر ویل نہیں کی گئی؟ ایک فیملی ممبر کی بھی آفر تھی، آج 4 مہینے پہلے آپ کو یہ آفر تھی. آپ کچھ اور بات کرتے ہیں، فیملی کچھ اور بات کرتی ہے، کمیونیکیشن گیپ ہوا سر. دیکھیں سب سے پہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. گور صاحب آگے سر، گور صاحب کی بات کریں. ایسی آفر آئی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ آپ گاڑی میں بیٹھ اچھا یہ لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کسی نے غلط مس انفارمیشن دی ہے. گور صاحب بات کریں گے اس پر، پھر جو ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. نہیں تھینک یو. ہمارے 3 ججز کیس بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری معذرت میں تھوڑا سا لیٹ آیا، بٹ چودھری پرویز الہی صاحب گھر پہ آئے تھے، وہ بیٹھے اور تھوڑی سی الگ میں بھی بات کرنی تھی تو وہ میٹر تھوڑی سی زیادہ لیٹ ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں جو آج رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک لفظ کہا ہے، بار بار ہم نے کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرتے. 2 ٹوک الفاظ ہم نے یہ کہا ہے. ہم اس کو ایگزاجریٹ نہیں کرتے اور ہم اس کو لک آؤٹ نہیں کرتے.
جب جب خبر آتی ہے تو فیملی کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ہمارا کنسرن